بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فیلوز، اس لیکچر کے ذریعے میں آپ کو کسی بھی سکسیسفل انٹرویو کے بارے میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹپس ہیں وہ بتاؤں گا۔ اب جو میں آن ورڈ آپ کو ٹپس بتاؤں گا اس کے دو حصے ہوں گے، ایک یہ ہے بیفور انٹرویو اینڈ سیکنڈ ون از ڈیورنگ انٹرویو۔ بیفور انٹرویو ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ڈیورنگ انٹرویو ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا ڈیئر ممبرس، اب جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ اور جو سب سے پہلا جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انٹرویو کی تیاری اسٹارٹ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آلریڈی جو 2014 15 16 کے جو انٹرویو کے پاس کوشچنز ہیں وہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کوشچنز کو سارٹ آؤٹ کریں، ان کوشچنز کو دیکھیں کہ کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں، کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جہاں سے انٹرویور جو ہے وہ بار بار پوچھ رہا ہے، ان ٹاپکس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ مثلا آپ کو لگتا ہے بیل کا بار بار کہہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ریمانڈ کا بار بار کہہ رہے ہیں، آپ ان سب کی ایک ترتیب بنائیں۔ پھر جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو ٹاپ پریورٹی کے اوپر آپ پہلے پریفرنس کریں۔ تھارولی اسٹڈی تو آپ نے کرنی ہے، بیریک تو آپ نے دیکھنے ہی دیکھنے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ جو انٹرویوز ہیں، تھینکس ٹو دوز پیپل جو انہوں نے یہ سارے جو ہیں انٹرویوز ہمارے لیے جو ہیں وہ اپلوڈ کیے، انشاءاللہ آگے آپ بھی اپنے ریکارڈ کروائیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو ان انٹرویوز کو آپ ایک دفعہ گو تھرو کریں اور اس سے آپ کو گائیڈ لائن ملے گی کہ آپ نے آگے جو ہے وہ کس طرح سے اپنی اسٹڈی جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹرویو کے دوران کچھ کامن کوشچنز ہوتے ہیں، وہ ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ ان کامن کوشچنز کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ میں نے آلریڈی آپ لوگوں سے پوچھا ہوا ہے کہ بتائیں کون کون سے کامن کوشچنز ہو سکتے ہیں۔ مثلا انٹروڈیوس یور سیلف، یہ بڑا کامن کوشچن ہے، وہ کہہ سکتا ہے، وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے وائی یو وانٹ ٹو بی اے پروسیکیوٹر اور وائی یو وانٹ ٹو بی اے سول جج۔ تو آپ کو اس کا بھی ایک نہ ایک جواب آلریڈی پہلے سے ہے جو وہ تیار کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ واٹ آر یور رسپانسبلٹیز ایز اے پروسیکیوٹر، واٹ از یور ہابی۔ تو یہ کامن کوشچن ہیں، ان کی ایک لسٹ تیار کریں اور اس لسٹ کے مطابق اس کا ایک اپنے ذہن میں ایک پری پلان جو ہے پہلے سے ایک جواب جو ہے وہ تیار کر لیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پروسیکیوٹر، اس کے بارے میں بھی آپ سے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں، اس طرح سے کہ آپ بتائیں جی کہ اچھا ہیرارکی کیا ہوتی ہے، اے ڈی پی پی ہوتا ہے، ڈی ڈی پی پی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈی پی پی ہوتا ہے، اس کی ہیرارکی بتائیں۔ تو وہ آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے آنی چاہیے۔ جو پروسیکیوشن ایکٹ ہے 2006 وہ آپ کو آنا چاہیے۔ وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ ایک پروسیکیوٹر کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں۔ یہ جو پاس کوشچنز ہیں یہ وہاں سے بھی آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور میں نے پروسیکیوشن سے ریلیٹڈ ایک پورا جو ہے وہ ڈیٹیل کوشچنز بنا کے بھی اپلوڈ کر دیے ہیں، اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ ڈیئر ممبرس، اب میں جو آپ کو ٹپ بتانے جا رہا ہوں دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ٹپ۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے بار بار اپنا انٹرویو جو ہے اس کو کنڈکٹ کرنا ہے یا اس کو انشور کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی اور دوست کے ساتھ مل کے جو کہ انٹرویو کی تیاری کر رہا ہو، آپ کچھ ٹائم نکالیں، ایک وقت میں وہ انٹرویور بن جائے اور آپ انٹرویو دینے والے بن جائیں، وہ آپ سے کوشچن پوچھے بالکل ایسے جیسے کہ وہاں پہ کمیٹی میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس سے کوشچن پوچھیں۔ ڈو دس ایکسرسائز اگین اینڈ اگین۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بوسٹ کرے گا، آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس آ رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کولیگ نہیں ملتا، کوئی دوست نہیں ملتا، تو آپ کسی فیملی ممبر کے ساتھ مل کے اس کو ایک چٹ کے اوپر مختلف قسم کے کوشچنز لکھ کے دے سکتے ہیں کہ ان میں سے جو سا مرضی کوشچن مجھ سے پوچھتے جاؤ، میں اس کا آنسر کرتا جاؤں گا۔ ایون اگر ایسے بھی نہیں ہو سکتا، دین آپ مرر کے سامنے کھڑے ہو کے ایک کوشچن کو بار بار جو ہے
وہ خود سے پوچھ سکتے ہیں، اس کا آنسر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اپنے انٹرویو کی، اس کی ایک ویڈیو بنا لیں تاکہ بعد میں آپ اس کو جب دیکھیں تو آپ کو لگے کہ آپ کے جو جیسچرز ہیں، آپ کے جو ایکشنز ہیں، یا آپ کا جو آپ بار بار ایک بات کو بول رہے ہیں، اس میں کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو جو ہے وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ دس از اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹپ۔ اس کو اگر آپ انشور کر لیں، اگر آپ اس طرح ایک ڈسکشن گروپ بنا لیں، تو آئی تھنک دیٹ کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا کہ آپ سب کی جو سکسیس ہے وہ انشور ہو جائے گی۔ آئی ریممبر کہ ہم لوگ تقریباً ہم 30 لوگ تھے جنہوں نے ہائی کورٹ میں اس طرح سے ڈسکشن کی تھی جب ہم سول جج کے انٹرویو کی تیاری کر رہے تھے۔ تو 30 میں سے 27 لوگ جو تھے وہ سلیکٹ ہو گئے تھے، اور جو 3 رہ گئے تھے وہ بھی اپنے کسی فالٹ یا اپنے کسی جھوٹ کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ تو گروپ ڈسکشن از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیند جو ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ آپ نے جلدی سونا ہے، اور پوری نیند کر کے اور پھر صبح آپ نے وہاں پہ جانا ہے۔ اگر آپ مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہوں گے تو پھر ہی وہاں آپ شارپلی جو ہے وہ کوشچنس کے جواب جو ہیں وہ دے سکیں گے۔ ایک دن پہلے، ایک رات پہلے اگر آپ اسٹڈی چھوڑ دیں گے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب آپ ایک رات کے اندر کچھ زیادہ نہیں کرنے لگے، لہٰذا آپ نے اپنی نیند جو ہے اس کو پورا کر کے جانا۔ لرنر کولیگز، لرنر فیلوز، اب نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ویل ڈریس فل یونیفارم کے اندر جانا ہے۔ یونیفارم جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ ہیئر کٹنگ آپ کی جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے۔ شیونگ یا ٹریمنگ اس کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ شوز آپ کے پالشڈ ہوں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے جو نیل وغیرہ ہیں وہ پراپرلی جو ہیں وہ کٹنگ ہوئی ہو ان کی۔ تو ان چیزوں کو آپ نے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ نے جو ہے انٹرویو میں اپیئر ہونے سے پہلے ان چیزوں کا جو ہے وہ ضرور خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دن پہلے لسٹ تیار کر لینی ہے کہ میں نے کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے ساتھ لے کے جانے ہیں۔ پھر آپ نے اس لسٹ کے مطابق وہ چیزیں پوری کرنی ہیں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ انٹرویو میں آپ ریلیکس رہیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں گھر میں کوئی چیز نہیں بھول کے آیا اور میں پراپرلی آیا ہوں۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ ایک لسٹ تیار کریں۔ ایک لسٹ بتائیں مجھے کہ انٹرویو کے لیے کون کون سا ڈاکومنٹ ضروری ہے، کون کون سی چیز ضروری ہے، تاکہ ہم اس کی ایک لسٹ تیار کریں، اور پھر اس لسٹ کے مطابق آپ اپنے سارے جو چیزیں ہیں ان کو پورا کر کے تو آپ وہاں پہ جو ہے وہ انٹرویو میں پہنچیں۔ جی ڈیئر فیلو، نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انٹرویو والی جگہ پہ بفور ٹائم پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو آلریڈی پتہ ہو کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ، آپ ایک دن پہلے جا کے دیکھیں یا پھر صبح پھر جلدی نکلیں، لیکن وہاں پہ آپ بفور ٹائم پہنچے، اس طرح آپ جو ہے وہ ریلیکس رہیں گے۔ اب لرن فیلو، اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ڈیورنگ انٹرویو جب ہم کمیٹی کے سامنے ہوں گے تو تب ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ موبائل آپ کو اندر لے کے جانے نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ لے جاتے ہیں تو پھر آپ نے انشور کرنا ہے کہ موبائل آپ کا جو ہے اس وقت بند ہو۔ اس کے بعد آپ نے جب جانا ہے وہاں انٹر کرنا ہے تو آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ سلام کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ خود ہی آپ کو کہیں گے جی آئیں جی تشریف رکھیں۔ اب جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس پورے لیکچر کی متھ ہے، کرکس ہے اس کا۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے انٹرویو کو انشور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے ہمبل رہنا ہے، پولائٹ رہنا ہے، ان کے ساتھ آرگو نہیں کرنا، ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کراس ٹاک جو ہے وہ قطعاً آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے ان کو آنسر دینا ہے اسمائلنگ فیس کے ساتھ۔ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں،
ہمبل رہنا ہے. اگر آپ نے سوری بھی کرنی ہے تو بڑے ہمبل وے میں آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ سوری کرنی ہے. ان کے ساتھ آپ نے قطعاً آرگو جو ہے وہ نہیں کرنا. اور جو نیکسٹ میں بتانے لگا ہوں وہ تو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. نیور ایور ٹرائی ٹو چیٹ آر ڈسیو دیم. کیا مطلب؟ جھوٹ نہیں بولنا، تکا نہیں لگانا. آپ سے انہوں نے ایک کوشچن پوچھا، آپ نے تکا لگایا، ان کو پتہ چل گیا کہ اس نے ہمیں چیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ نیگیٹو امپیکٹ جائے گا. آپ کو ایک کوشچن نہیں آتا، سوری کر لیں، اتنے ہی ٹائم میں آپ کو اگلا کوشچن جو ہے وہ پوچھ لیا جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کی، ان کو ڈسیو کرنے کی کوشش کی، تو یہ چیز آپ کے خلاف جائے گی. مثلا وہ آپ سے ایک بات پوچھتا ہے، ہاں جی آپ نے پریکٹس کی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں جی میں نے پریکٹس کی ہے. اب وہ پریکٹیکل کوشچن شروع کر دیتا. اب پریکٹیکل کوشچن کے آپ کو آنسر ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی آنسر آپ ان کو اس طرح سے دیتے کہ سر میری پریکٹس چلی نہیں ہے، یا میں پریکٹس جو ہے مجھے اپنا کوئی کیس ملا نہیں ہے، لیکن آپ جو بھی کوشچن پوچھیں گے میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، تو ڈیفینیٹلی آپ نے ان کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں نے پریکٹس نہیں کی ہے، اور آپ نے ان کو اپنا کانفیڈنس بھی بتا دیا ہے کہ بھائی میں تیار ہوں، آپ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں آپ کو جواب دوں گا. تو دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ہمبل رہنا ہے، پولائٹ رہنا ہے، ان کو چیٹ نہیں کرنا، چاہے سب کوشچنس کے اوپر سوری کرنی پڑے، ہمبل وے میں سوری کر دینی ہے. لیکن اگر آپ نے ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اوور کانفیڈنٹ، یا آپ نے ان کو ڈسیو کرنے کی کوشش کی، تو وہ بہت بیڈ امپیکٹ جو ہے وہ جائے گا. نیکسٹ چیز جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جب آنسر کرنا ہے تو کانفیڈنٹ رہنا ہے، آئی کنٹیکٹ رکھنا ہے، اور ان کو جو ہے وہ جواب دینا ہے. پہلے جو 30 یا 1 منٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بندے کو نروس کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے بندہ کانفیڈنس پکڑتا ہے، اور پھر انشاءاللہ آگے پھر وہ کام جو ہے آگے کانفیڈنس میں ہی بندہ جو ہے وہ سارے جواب دے جاتا ہے. نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کوشچن کہتے ہیں اس کو غور سے سننا ہے، پھر اس کا جواب دینا ہے. کہ اس نے پوچھا گیا ہے اتنا جواب دینا ہے جتنا انہوں نے پوچھا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر پارڈن کر کے تو آپ نے دوبارہ پوچھنا ہے، سر مجھے دوبارہ جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ دوبارہ کوشچن رپیٹ کر دیا جائے. اینڈ پہ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ تھینک یو سو مچ، اور آپ نے وہاں سے اٹھ کے اپنے وہ جو انٹرویو روم ہے اس سے باہر آ جائیں. تو یہ تھا لرن کونسل انٹرویو کے بارے میں لیکچر. یہ میں نے فرسٹ جو ہے وہ لیکچر آڈیو ویڈیو فارم میں اپلوڈ کیا ہے. اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ ہیلپ فل ہے یا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.